مضمون گمراہ کے نامے ایپیسوڈ میں بائبل لرننگ چینل دیکھنے سننے والوں کو خدا کے خادم یسوع المسیح میں آپ سب کے خادم پاسٹر مبارک متی کی طرف سے خوش آمدید۔ تو میرے عزیزو، مضمون گمراہ کے نامے ایپیسوڈ میں آج ہم گمراہ ہونے کی نامی وجہ کو جانیں گے، سیکھیں گے، سنیں گے، اور یہ نامی وجہ گمراہی کی انتہائی خطرناک اور سب سے زیادہ خطرناک اور پیچیدہ وجہ ہے۔ جس آیت کا ہم نے چناؤ کیا اسے پڑھتے ہیں کلام خدا میں سے دوسرا تھسلونیکیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ تو میرے عزیزو، جب یہ کام خدا کی طرف سے ہوگا تو یہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ اسے سمجھنے، اسے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا ہی سے مدد مانگیں تاکہ ہم اس آیت کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور خود بھی ہم گمراہ ہونے سے کس طرح بچیں گے، یہ خدا کے کلام سے اور خدا سے سیکھیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ قدوس 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 رب الپاک، لشکروں کے رب، زمین و آسمان کے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے بنی ہوئے انسان سے پیار کی، تو نے ہمارا فدیہ دیا۔ تیرا شکر کرتے ہیں کلام خدا کو سنانے کے لیے فضل دیا، ساری منادی کے کام میں ہماری مدد فرما۔ اے خدا تعالیٰ کی اکلوتے بیٹے، ہمارے منجی نجات دہندے یسوع ناصری، خدا جس طرح تو نے اپنے شاگردوں کے ذہن کھولے، اسی طرح ہمارے ذہنوں کو کھول، ہماری سوچوں خیالوں کو کھول، تاکہ اے میرے خدا ہم کلام کو اچھے طریقے سے بیان کر سکیں اور جتنے کلام خدا کے اس مضمون کو سنیں، سیکھیں، اے میرے خدا ان سب کے سننے والوں کے کانوں کو کھولنا، ان کے ذہنوں، دلوں، خیالوں، سوچوں کو کھولنا، تاکہ وہ کتاب مقدس کو خوب اچھے کی سمجھ سکیں اور گمراہی سے بچ سکیں اور جان جائیں کہ کیسے کیسے لوگ گمراہ ہونے کو ہیں۔ اے میرے خدا تو اپنے لوگوں پہ نظر کرم کر، رحم کر، خدا پاک ہو تو اس سارے کام میں ہماری مدد کر، اس سارے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ اے جلال کے بادشاہ، تجھ سے منت کرتے ہیں کہ اے میرے خدا جتنے اس مضمون کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں، اے میرے خدا ان کے لیے تو اپنے آسمان کو کھولنا، انہیں برکت دینا، وہ خدا اپنے لیے، اپنے گھرانے، اپنے ملک و قوم کے لیے برکت کا باعث ہوں اور تیرے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہریں۔ باپ یہ سب کچھ تیری اکلوتے بیٹے اپنے منجی نجات دہندے کے قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے صبح وقت سے آمین۔ تو میرے عزیزو، آج جو گمراہی کی نامی وجہ یا گمراہ ہونے کی نامی وجہ ہم سیکھ رہے ہیں، وہ دوبارہ سے اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ دوسرا تھسلونیکیوں کے دوسرے باب کی 11ویں آیت ہے: اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے، تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ تو میرے عزیزو، کلام خدا میں پطرس کے خط میں یوں لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ جب خدا کسی کی ہلاکت ہی نہیں چاہتا تو پھر خدا کیوں گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا؟ خدا کس لیے انسانوں کے اندر، بنی نوع انسانوں میں، دنیا کے اندر گمراہ کرنے والی تاثیر کو کیوں بھیجے گا؟ تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جان۔ اس کا سبب یا اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور ہوگی، کیونکہ خدا تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا نے تو دنیا سے ایسی محبت کی ہے۔ یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے،
خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب ہلاکت سے بچنے کے لیے خدا اپنے لختے جگر کی قربانی دے رہا ہے، اپنے بیٹے تک کو قربان کر رہا ہے جو اکلوتا بیٹا ہے، اور اس کے لیے خدا نے بزرگ آسمانی باپ نے یہ گواہی دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، جس سے وہ خوش بھی ہے۔ وہ بیٹا تابع دار بھی ہے، فرما برداری بھی ہے، وفادار بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، اور ایسے بیٹے کی قربانی دنیا کے لیے دی جا رہی ہے۔ دنیا سے محبت میں بیٹے کو قربان کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود خدا ایسی تاثیر جو گمراہ کر دے اور جس تاثیر کے سبب سے لوگوں کو جھوٹ سچ سا معلوم ہو، اور جنہیں جھوٹ سچ معلوم ہوگا انہیں سچ کیا معلوم ہوگا، پھر وہ سچ کو کیا سمجھیں گے۔ یقینی بات ہے کہ جن لوگوں کو جھوٹ سچائی معلوم ہوگی تو ایسے لوگوں کو تو سچائی جو ہے وہ پھر جھوٹ معلوم ہوگی۔ تو میرے عزیزو، خدا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، اور اس کی وجہ بھی خدا کے ممسو خدا کے خادم نے ظاہر کی ہے، اور اس وجہ کو ہم جانتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ دوسرے تسلونیکیوں کے دوسرے باب کی 10ویں آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو کلام خدا میں سے آپ کو یوں ملے گا، اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراضگی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہیں کیا۔ اب ان کا گناہ اس تاثیر کو بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں، اور ان ہلاک ہونے والوں میں ہی یہ تاثیر کام کرے گی۔ اور یہ لوگ ظاہر ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ لکھا ہے، اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراضگی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ اب حق کی محبت، حق تو یسوع مسیح ہے۔ حق کی محبت کو یعنی یسوع مسیح کی محبت کو اختیار نہیں کیا، وہ محبت جو یسوع مسیح نے باپ سے سیکھی، اور باپ کی اس محبت میں یسوع مسیح نے، خدا کے اکلوتے بیٹے نے، لختے جگر نے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا، اور صلیب پر ہمارا فدیہ، اپنی جان کا فدیہ دے دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے محبت دکھائی، لیکن ان لوگوں نے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں جنہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہیں کیا، یعنی یسوع مسیح کے اندر جو محبت تھی اس کی پیروی کرتے، اس محبت کو لے کر چلتے، اس محبت سے آگے بڑھتے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے، کیونکہ یسوع مسیح نے بار بار اس چیز کا حکم دیا کہ تم جب آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ انہوں نے یسوع مسیح کے شاگرد رہنا پسند نہیں کیا، یسوع مسیح کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، یعنی ڈائریکٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کو اس طرح سے قبول نہیں کیا جس طرح سے قبول کرنا چاہیے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ان چیزوں کا بیان کر چکا ہوں کہ لوگ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے اسے پہچاننا چاہیے اس طرح سے نہیں پہچان رہے۔ جس طرح سے مسیح
محبت کو اختیار کرنا چاہیے تھا، حق کی محبت کو اختیار کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں نے اس محبت کو اس طریقے سے، اس طرح سے اختیار نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے اس محبت کو اختیار نہیں کیا، وہ محبت دکھائی نہیں، ایک دوسرے سے وہ محبت کی نہیں، تو اس سبب سے، اس وجہ سے وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوئے۔ اور ایسے ہی لوگوں میں یہ تاثیر جسے خدا بھیج رہا ہے، اس سبب سے، 11ویں آیت، اس سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے، جھوٹ کو سچ جانے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو جھوٹ کو سچ جانیں گے اور سچائی کو قبول نہیں کریں گے، اور سچائی، حق، یہ سب یسوع مسیح ہے۔ اور آگے 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سزا پائیں گے۔ اور یہ تاثیر ان لوگوں میں کام کرے گی جتنے حق کو پسند نہیں کرتے، یسوع مسیح کو پسند نہیں کرتے، نور کو پسند نہیں کرتے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں کہ وہ نور کو پسند نہیں کرتے، وہ تاریکی کو پسند کرتے ہیں، روشنی کو پسند نہیں کرتے بلکہ وہ اندھیرے کو پسند کرتے ہیں، وہ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں اور سچائی کو پسند نہیں کرتے۔ اور خدا نے بھی انہیں ہلاک ہونے کے لیے اس لیے چھوڑ دیا اور ان میں یہ تاثیر اس لیے بھیجی کہ وہ نجات کو چاہتے ہی نہیں، وہ نجات لینا ہی نہیں چاہتے۔ جیسے کلام کے اندر لکھا ہے، دو آدمی کھیت میں کام کرتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ اس سے بھی یہ جان سکتے ہیں کہ دو ڈاکو صلیب پر چڑھائے گئے، یسوع مسیح کے ساتھ دو ڈاکو بھی تھے، ایک دائیں تھا ایک بائیں تھا، لیکن ان میں سے ایک نے تو نجات پائی لیکن دوسرا ہلاکت کی طرف گیا۔ تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے بھی ایک لے لیا گیا، جس نے نجات چاہی، جس نے نجات پانا چاہا، جس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، جس نے سچائی کو قبول کیا، جس نے حق کی محبت کو اختیار کیا، اس نے تو سچائی کو پہچان بھی لیا اور یسوع مسیح کا اقرار بھی کیا۔ حالانکہ اس وقت، اس حالت میں یسوع مسیح کو بادشاہ قبول کرنا اور یسوع مسیح کو بادشاہ ماننا اور یہ ایمان رکھنا کہ یہ شخص جو ہمارے ساتھ مصلوب ہو رہا ہے، صلیب پہ ہے اور ہمارے ساتھ یہ لعنتی موت مر رہا ہے، یہ شخص، اس شخص کی بادشاہی آئے گی، یہ بادشاہ ہوگا۔ اور اسے یہ کہنا کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ ایسے لمحے میں اس پہ ایمان لانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ جب معجزے ہو رہے تھے اس وقت ایمان لانا تو آسان تھا، کیونکہ خدا یسوع مسیح معجزے دکھا رہا تھا۔ جب لازر کو 4 دن کے بعد زندہ کیا اس وقت ایمان لانا تو آسان تھا۔ جس شخص کی زندگی میں معجزہ ہو رہا ہے، جو بیماری سے شفا پا رہا ہے، اس کے لیے ایمان لانا کہ یہ خداوند ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ مر کے زندہ ہوگا، اس کے لیے آسان ہے۔ لیکن اس وقت جب یسوع مسیح صلیب پہ ہو اور ایک لعنتی موت مر رہا ہو اور صلیب پہ کلمات یہ کہہ رہا ہو، اے خداوند، اے خدا، اے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جب وہ یہ کہہ رہا ہو، لمحہ لمحہ شبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور یہ کہہ رہا ہو کہ میں پیاسا ہوں، اس وقت اس پہ ایمان لانا۔ سوچیں، غور کریں، اس وقت یہ شخص ایمان لے کر آیا، اس نے اس وقت حق کی محبت کو اختیار کیا، اس نے اس وقت سچائی کو جانا۔ اور اسی طرح دوسرے نے انکار کیا، اس نے یقین نہیں کیا کہ یہ خداوند ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ مر کے پھر زندہ ہوگا۔ جب اس نے انکار کیا تو وہ ہلاکت کی طرف گیا۔ اور اسی طرح یہ بے دینی کی تاثیر اب سے نہیں، بہت دیر سے کام کر رہی ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا
کہ یہ نامی جو وجہ ہے گمراہی کی یا گمراہ ہونے کی، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ جو تاثیر خدا کی طرف سے آئے اور اس سے بنی نوع انسان کی بخشش چھٹکارا، یا اس سے انسان کیسے بچ سکتا ہے۔ تو آئیے اس سے بچنے کے لیے سیکھیں گے کہ وہ کیسے بچ سکتا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کلام خدا میں سے، میرے ساتھ دیکھیے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل مقدس، اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کے وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ یہی سوال ہے ان سب ہلاک ہونے والوں کے لیے بھی۔ کیا وہ ہلاکت سے نکلنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ نجات پانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس بات میں پورے دل سے نجات کے طالب ہیں؟ کیا وہ اس بات پہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح سے نجات پا لیں گے؟ کیا خداوند پہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند انہیں عدالت میں رہائی دے گا؟ اگر وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، سوال تو یہی ہے، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ آپ کسی نشہ کرنے والے سے جب تک وہ خود ہی نشہ نہیں چھوڑنا چاہتا، جب تک وہ خود ہی بچنا نہیں چاہتا، کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ بے شک اسے کتنی دفعہ بھی آپ ہاسپٹل کے اندر داخل کروائیں، لیکن جب وہ نکلتا ہے پھر اسی کام میں شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے کہ اس کے عزیز، اس کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹ جائے، اسی طرح خدا تو چاہتا ہے کہ کوئی ہلاک نہ ہو، لیکن یہ ہلاک ہونے والے خود ہلاک ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تو خدا کو، حالانکہ لکھا ہے خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، لیکن پھر بھی بتیرے ایسے ہیں جو خدا تک کو ٹھٹھے کرنے سے باز نہیں آتے۔ آپس میں تو وہ کیسے کیسے ٹھٹھے کرتے ہیں، ہم ان کا بیان نہیں کر سکتے، لیکن خدا تک کو ٹھٹھے کرنے سے وہ باز نہیں آتے۔ اور میرے عزیزو، اب یہ ہلاک ہونے والوں ہی کے اندر یہ تاثیر کام کرتی ہے، اور یہ بڑی خطرناک وجہ ہے گمراہی کی، گمراہ ہو جانے کی بڑی خطرناک وجہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے صرف اور صرف بنی نوع انسان کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ وہ سارے دل سے خدا کا طالب ہو۔ حالانکہ یہ شخص، یہ جو انسان ہے جو 38 برس سے بیمار ہے، جسے خدا نے پوچھا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، اب اس نے بتایا کہ میں تندرست ہونا چاہتا ہوں، لیکن اے خدا میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ مجھے جب حوض ہلے تو سب سے پہلے پھینک دے۔ میں 38 برس سے
शिफा पाने के लिए यहाँ ठहरा हुआ हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई आदमी नहीं। हौज में मेरे पहुँचने से पहले कोई दूसरा उतर जाता है, वो शिफा पा जाता है, मैं वैसे ही रह जाता हूँ। तो मेरे अजीजों, 14वीं आयत को आप पढ़ें तो इससे और बहुत कुछ आपको मिलेगा जानने के लिए। कलाम खुदा में लिखा है, इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। तो मेरे अजीजों, ये ऐसा शख्स है। 12वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है, कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जो शिफा पा गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। तो मेरे अजीजों, ऐसा शख्स जब शिफा पा सकता है जिसे मालूम ही नहीं, जिसे पता ही नहीं कि मेरे साथ बात कौन कर रहा है, वो तो नहीं जानता था कि ये यीशु है, वो तो ये नहीं जानता था कि खुदावंद है। आज तो मनादी हो रही है, प्रचार हो रहे हैं, कन्वेंशन के अंदर मौजे हो रहे हैं, लोग खुदा की कुदरत को देख रहे हैं, लोग खुदा के अजीब कामों को देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे दिल से ईमान नहीं लाते। और 14वीं आयत ये साबित करती है कि इस शख्स को जो 38 साल की बीमारी थी, इसके गुनाह के सबब से थी। और जो हमने पहली आयत पढ़ी, दूसरा वाला जो हमने तस्लीकियों के खत के दूसरे बाब की 10वीं आयत में जो हमने पढ़ा, वो यही हमें मिलता है कि लोगों के गुनाहों के सबब से ये तासीर खुदा की तरफ से भेजी जाएगी। और ये बीमारी भी जो गुनाह के सबब से आती है, ये खुदा ही की तरफ से आती है, क्योंकि खुदा हमें सजा देकर हमारी तरबियत करता है। वो नहीं चाहता कि हम दुनिया के साथ मुजरम ठहरे। तो मेरी जो खुदा तो हमें सजा देकर भी तरबियत ही करता है कि हम हलाक ना हो। लेकिन जो लोग तरबियत पजीर नहीं होते और मलामत को तर्क करते हैं और खुदा की बात को सुनते नहीं और उल्टा गुनाह पे गुनाह करते हैं, वो हलाकत ही की तरफ बढ़े जाते हैं। और उन्हीं के अंदर ये तासीर काम करती है, जैसे ये बीमारी इसके गुनाह के सबब से इसके बदन के अंदर तासीर कर रही थी, इसके बदन को जकड़े हुए थी। ये एक मफलूज शख्स था और इसे यीशु मसीह ने जाकर पूछा कि क्या तू शिफा पाना चाहता है। आज भी यकीनन खुदा अपने खादमों के जरिए से, काबरोया जरिए से लोगों से ये तो पूछता है कि क्या तुम गुमराही से निकलना चाहते हो, क्या तुम जिंदगी पाना चाहते हो। और खादम तो बयान किए जा रहे हैं। अब जितने तो इकरार करते हैं वो हलाकत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होते हैं और गुमराही से राह हक पे आ जाते हैं। लेकिन जो इकरार नहीं करते और जो कबूल नहीं करते, वो यकीनन हलाकत के अंदर पड़े हैं और गुमराह हैं और गुमराही में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये तासीर उनके अंदर काम कर रही है और ये उनके गुनाहों के सबब से है, क्योंकि वो अपने गुनाहों को छोड़ना पसंद नहीं करते और खुदा के कलाम को कबूल करना पसंद नहीं करते। तो मेरे अजीजों, इसे यीशु मसीह ने कहा फिर दोबारा गुनाह ना करना, लेकिन ऐसा ना हो कि इससे ज्यादा मुसीबत में पड़ जाए। 38 बरस से की बीमारी से ज्यादा और कौन सी मुसीबत है। तो मेरे अजीजों, ये एक लंबी मुद्दत है जिसमें ये शख्स बीमार रहा है और इसको खुदा ने कहा कि अब दोबारा गुनाह न करना। इसका मतलब ये पहले भी बीमारी गुनाह के सबब से थी और खुदावंद ने उसे बचाने के लिए खुदावंद खुद उसके पास गया। आज भी फिर कहूँगा कि खुदा के खादम मनादी कर रहे हैं, टेलीविज़न के ऊपर मनादी हो रही है, मीडिया के ऊपर मनादी हो रही है, चैनलों पे मनादी हो रही है, चर्चिस के अंदर मनादी हो रही है। लेकिन हकीकत यही है, नजात पाने के लिए कौन कलाम को सुनता है, कौन चर्च जाता है, कौन कलीसिया में पूरे दिल से फरमाबरदार है,
वफादार है, ईमानदार है, ताबेदार है। जितने निजात पाने के लिए जाते हैं यकीनन वो निजात पाएंगे, और जितने सिर्फ महज शुगल मेले के लिए जाते हैं, पाली साहब को खुश करने के लिए जाते हैं, या महज सिर्फ इस बात के लिए कि अगर हम चर्च नहीं जाएंगे तो पाली साहब नाराज़ होगा और हमारे जनाजे और निकाहों में परेशानी पैदा होगी। तो इसलिए जो जाते हैं इबादत में वो उनका निजात से कोई तल्लक नहीं, वो सिर्फ दिखावे के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है तुम बेपैदा खुदा का नाम मत लेना। जितने बेपैदा इबादत कर रहे हैं वो तो खुदा के हुक्म को तोड़ रहे हैं। तो मेरे अजीजों, हम खुदा के अहकामात को ना तोड़ें बल्कि उन्हें पूरा करें। और ये बेदीनी की तासीर, ये गुमराह करने वाली तासीर जो खुदा की तरफ से भेजी जाती है, इससे छुड़ा भी खुदा ही सकता है। और खुदा ही ने जब छुड़ाना है तो हमें खुदा की कुर्बत में आना होगा, हमें अपने सारे दिल से खुदा के तालब होना होगा और रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करनी होगी, ना दिखावे की, ना नकली, ना पास्टर को खुश करने के लिए और ना किसी एक दूसरे की खुशी के लिए, बल्कि अपने खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए हमें इबादत करनी होगी। और ये नहीं कि एक दिन कर ली या हफ्ते में एक दिन कर ली, नहीं, बल्कि हर रोज अपने खुदा की शुक्रगुजारी में लगे रहना और अपने खुदा के कलाम को पढ़ना और खुदा से जुड़े रहने में हमारी निजात है। हम हलाकत से बच सकते हैं और इस गुमराह करने वाली तासीर से बच सकते हैं, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि ये तो खुदा की तरफ से है और निजात भी खुदा की तरफ से है। अब कौन क्या लेना चाहता है? इसीलिए सवाल वही है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? जो चाहते हैं उनके लिए निजात है और जो हलाक होना चाहते हैं उनके लिए हलाकत है। तो मेरे अजीजों, गुमराही से बचें, खुदा से प्यार करें। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।